ہمارے ساتھ موجود ہے طارق حمید کرا صاحب جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کے جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں۔ کرا صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے مشترکہ طور پر نیشنل کانفرنس کے ساتھ جو ہے الیکشن کل ملا کر کہیں گے آپ سرکار بنی ہے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کابینہ میں شامل نہیں ہیں، اب سرکار میں شامل نہیں، اگرچہ آپ لوگوں نے باضابطہ طور پر جو انتخابی تشہیر جو آپ لوگوں نے کی ہے وہ مشترکہ طور پر ہے، تو کیوں آپ لوگ ابھی تک جو ہے سرکار میں نہیں ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑا، ہم نے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑا۔ البتہ کچھ ایسے کچھ سکیمز تھیں جو ویلفیئر سکیمز تھیں، ان ویلفیئر سکیمز کو ہم نے آپس میں ایکسچینج کر کے وہ دیکھیں کہ وہ ان کی سملیرٹی رہے، ایسا نہ ہو کہ نیشنل کانفرنس کچھ ایک بات کہے اونلی اباؤٹ دا ویلفیئر سکیمز۔ تو دوسرا جہاں تک تعلق ہے کیبنٹ برتھ کا، ہم نے کانگریس پارٹی کا پہلے سے ہی یہ اسٹیٹڈ سٹینڈ رہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ گرانٹ ہونی چاہیے اور اس کے دوران اسی میں الیکشن بھی ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ وہ نہیں ہوا تو وہ سپیس بھی اوپن نہیں رکھی جا سکتی تھی، تو اس لیے الیکشن ہو گیا۔ پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ سرکار جو ہے وہ اس کے دوران بنے گی اسٹیٹ ہوڈ کے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور اب ہم بار بار اس چیز کو دہرا رہے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی، ہوم منسٹر صاحب سے بھی، بوتھ آف دیم ہیو پرومسڈ دا ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ۔ پارلیمنٹ میں بھی کیا انہوں نے، پارلیمنٹ سے باہر بھی انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا، ریٹریٹ کیا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ گرانٹ کریں گے۔ اور سو مچ سو کہ جموں کشمیر میں آ کے الیکشن کے دوران بھی، الیکشن سے پہلے بھی وہ اس بات کو دہراتے تھے کہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ جلد از جلد گرانٹ کر دی جائے گی۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اب الیکشن ہوئے، سرکار بنے، اتنا ٹائم بھی ہو گیا، تو کیا وجہ ہے، کیوں وہ بار بار اس چیز کو ٹھنڈے بستے میں ڈال رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں پہ جو ایک حکومت کو، چنندہ حکومت کو جو اختیارات ہونے چاہیے یا جو ماحول ہونا چاہیے، جو ایک کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، وہ بن ہی نہیں پا رہا ہے۔ جب تک یہاں اسٹیٹ ہوڈ گرانٹ نہیں ہوگا، یہ کوئی بھیک تو دینی نہیں ان کو، دس از اوور رائٹ۔ اب پہلے ہی ہم ہمارے جتنے بھی اختیارات تھے، جو بھی تھے، جس بھی تحت تھے، وہ پہلے سے ہی لے چکے ہیں وہ۔ اب اسٹیٹ ہوڈ گرانٹ کرنے میں انہیں کون سی دشواری آ رہی ہے، یا کون سا پیرامیٹر انہوں نے طے کیا ہے، کون سا پیمانہ طے کیا ہے جس میں جموں کشمیر پورا نہیں اتر رہا ہے؟ تو یہ ہمیں روز بروز جو ہے یہ شکوک بڑھتے جا رہے ہیں، مرکزی سرکار کے بارے میں یہ شکوک بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو کیوں ڈیلے کر رہے ہیں۔ کرا صاحب، جس طرح سے اب حال ہی میں جو نوٹیفکیشن بھی نکلے کہ اب یعنی اب آنے والے وقت میں جو اب یہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا جس طرح سے اب جس پیٹرن پہ آپ لوگوں نے یعنی اب اسمبلی انتخابات جو ہے اس میں جو لڑا ہے کہ نیشنل کانفرنس یہاں پہ آپ کا کینڈیڈیٹ تھا، وہاں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو، تو کیا بلدیاتی انتخاب الیکشن جو آنے والا ہے کہ اس میں بھی آپ اسی پیٹرن پہ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک اسمبلی الیکشنز کا تعلق ہے، اسمبلی الیکشنز ہم نے ان کنٹینویشن ٹو دا لارجر جو الائنس ہوا تھا نیشنل لیول پہ، اس کی کنٹینویشن میں اسمبلی لیول پہ لڑے تھے۔ تو جہاں تک بلدیاتی اور پنچایتی الیکشنز کا تعلق ہے، ابھی نہ تو دونوں پارٹیز نے آپس میں بات چیت کی ہے، اور نہ ہی ہم نے بھی ود ان پارٹی اس کے اوپر کوئی بات چیت کی ہے۔ موقع آنے پہ اس پہ بات چیت ہوگی اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا۔ اچھا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ کہیں گے کہ انڈین نیشنل کانگریس ایک یعنی کہیں گے ایک ملکی پارٹی ہے، کہ ملکی لیول پہ چاہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک آپ کا ہر کسی جگہ جو ہے اپنا نیٹ ورک ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس جو ہے پارلیمنٹ میں ابھی اس کی بات نہیں کی کہ اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے، جو اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہم کرتے ہیں، جہاں ابھی بھی سرکار اور مرکز کے درمیان کہیں نہ کہیں جو ابھی شاید جو ہے ابھی ایشو کو اٹھانے کا تعلق ہے میرے خیال میں ادر دین جن کا بھی آپ نے نام لیا، اگر کوئی ملکی سطح پہ بھی اور کئی بار تو بین الاقوامی سطح پہ بھی کشمیر، جموں کشمیر کے بارے میں اگر کسی نے بات اٹھائی تو وہ کانگریس ہے، اور خاص طور سے کانگریس میں راہل گاندھی نے اٹھائی۔ انہوں نے تو یہاں کشمیر میں آ کے یہ بھی کہا کہ اگر بی جے پی جو ان کی نیت لگتی ہے، اگر بی جے پی اسٹیٹ ہوڈ نہیں دیتی ہے تو کانگریس پارٹی جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کو حاصل کرنے کے لیے
पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और मुल्की सतह पे भी एक ओपिनियन बनाएगी और उसके वास्ते बात करती रहेगी। क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का हिस्सा बनेगी? जिस तरह से हम पहले भी, अब जब यहाँ पे काबीना तश्कील दी गई उसके बाद जिस तरह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कांग्रेस जो है अब इसका हिस्सा बनेगी, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई। क्या आने वाले वक्त में इरादा है? नहीं, शायद आप लोग फिर भूल जाते हैं कि हमने तो जो इससे कैबिनेट फॉर्मेशन से जो हम बाहर रहे, वो एक स्टेटेड पोजीशन है कांग्रेस की, एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि अगर यहाँ हुकूमत साजी को इफ़ेक्टिवली आगे चलाना है तो स्टेटहुड होनी चाहिए। और अगर इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस भी मेरे ख्याल में ना होते अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ना होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन सिर्फ इलेक्शंस की हद तक नहीं रहा। उन्होंने ये भी उस जो ऑब्जर्वेशंस थी या जो ऑर्डर उसको कहें, जो भी कहें, उसमें ये भी था कि स्टेटहुड भी जल्द अज जल्द रेस्टोर की जानी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में अगर इसमें कहीं पे जो कोताही हो रही है वो मरकज़ी सरकार से हो रही है। अगर एक ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को उन्होंने नाफिज किया, वो हो गया इलेक्शन कराना, तो दूसरा ऑर्डर भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही है कि आपको स्टेटहुड ग्रांट करनी है, तो उसमें क्यों कोताही हो रही है? तो हमारा स्टेटेड स्टैंड जो है वो ये है कि जब तक स्टेटहुड ना हो तब तक हमें एक असूली बुनियाद पे इससे बाहर रहना चाहिए, और आगे बाद में जिस वक्त ग्रांट होती है उसके बाद में फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे तारिक मीत कारसा साहब, जो कि कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं।